بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیڈٹ کالج فتح جنگ کی جانب سے اپنے تمام طلباء کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے۔ ڈیئر کیڈٹس، لاسٹ لیکچر میں ہم نے ضرورت رسالت کو یہ ٹاپک ہم نے پڑھا تھا کہ رسالت کی ضرورت کیوں آئی۔ ہم نے یہ بات دیکھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، کیونکہ انسان کی فطرتی طور پر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اسے نیکی اور برائی میں فرق معلوم ہو، اچھی چیز اور بری چیز اس کو پہچان ہو۔ تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ کون سا ہے، کون سے راستے سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے، اور صراط مستقیم اور راستہ کون سا ہے، یہ حق اور باطل کی پہچان کے لیے انسان فطرتی طور پر اس چیز کو پہچان حاصل کرنے کی ہمیشہ کوشش لگا رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی اس آسانی کے لیے، انسان کو راہ ہدایت دکھانے کے لیے یہ انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے۔ تو آج عقیدہ رسالت کا جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے وہ ہے عقیدہ رسالت کے کچھ تقاضے۔ جب ہم نے عقیدہ رسالت ہم نے اپنا اس کے اوپر بلیو کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے جو نبی بھیجے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو احکامات ہیں، جو برگزیدہ اپنے بندے منتخب کیے ہیں، ان کے اوپر جب ہمارا ایمان یقین ہو گیا، اس عقیدہ کو عقیدہ رسالت جب ہم نے مان لیا، تب یہ عقیدہ رسالت ہم سے کچھ ڈیمانڈ کرتا ہے۔ ان ڈیمانڈ کے اوپر کون کون سی ہمارے تقاضے ہیں، وہ کون کون سے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو آج ہم یہاں پر پڑھیں گے۔ میں نے بک کی جو تقاضے ہیں وہ میں نے یہاں پر بورڈ پر بھی لکھے ہیں۔ سب سے پہلے جو تقاضا ہے وہ ہے خصوصیات انبیاء علیہ السلام، کہ انبیاء علیہ السلام کی کیا کیا خصوصیات ہیں، کہ وہ دوسرے عام لوگوں سے کس طرح منفرد ہیں، کس طرح وہ علیحدہ ہیں، ان کی خصوصیات ہم یہاں پر پڑھیں گے۔ پھر دوسرا ہمارے اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، کہ نبی جو ہوتا ہے جس قوم کی طرف آتا ہے اور اس کی اطاعت کس طرح کی جائے، اس کی اطاعت کی کیا درجہ ہے، اس کے اطاعت کا مقام، اطاعت کرتا ہے اس کی فرما برداری، اس کی باتوں کو ماننا۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو کتنا درجہ حاصل ہے وہ بات پڑھیں گے۔ پھر اس طرح کہ محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محبت رسول، کہ جو رسول ہو اس سے محبت کتنی کی جائے، اور ہم اپنے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی کی جائے وہ پڑھیں گے۔ پھر چوتھا جو تقاضا کرتا ہے عقیدہ رسالت وہ ہے کہ ختم نبوت۔ میں نے آپ کو ایک شارٹ کوسچن پہلے لیکچر میں بتایا تھا آپ کو کہ ختم نبوت کسے کہا جاتا ہے۔ یہ تمام جو یہاں پر تقاضے ہیں یہ آج ہم یہاں پر پڑھیں گے۔ تو آپ اپنی بک کا پیج نمبر 10 نکالیں، عقیدہ رسالت کے تقاضے، اس کو یہاں پڑھیں گے۔ عقیدہ رسالت کے کچھ تقاضے ہیں جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ سب سے پہلا ہے کہ خصوصیات انبیاء علیہ السلام، کہ انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات کیا ہیں، انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات کیا ہیں۔ عقیدہ رسالت کا بنیادی تقاضا انبیاء کرام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ سب انسان تھے، نہ وہ فرشتے میں سے تھے نہ وہ جنوں میں سے تھے، ان کا رشتہ اللہ کے ساتھ بندگی کا تھا۔ یہ بات سب سے پہلا عقیدہ یہ رکھنا عقیدہ رسالت کے بارے میں کہ وہ کوئی مختلف نہیں تھے، نہ کوئی فرشتہ تھے نہ کوئی جن تھے یا کوئی اور کسی مخلوق تھی، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی بندے تھے، انسان تھے، لیکن عام بندے نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نیک لوگ تھے۔ ٹھیک ہے، آگے تمام نبی اور رسول معصوم اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، یہ ان کے اندر خصوصیت پائی جاتی ہے۔ اس میں بھی انبیاء ہیں کہ تمام انبیاء ہیں اور رسول ہیں وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یعنی گناہ جو ہوتا ہے وہ ان
ان سے سرزد نہیں ہوتا، کوئی غلطی ان سے سرزد نہیں ہوتی۔ یہ اپنے اوپر یقین اور بلیو ہونا چاہیے ہمارا کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو نبی اور انبیاء اور رسول ہیں وہ معصوم عن الخطا، یعنی غلطی اور گناہ ہے وہ ان سے سرزد نہیں ہوتا۔ اگلی بات ہے کہ خصوصیات میں کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے ہیں ان سب کو برحق ماننا اور ان کا احترام کرنا ضروری ہے۔ یہ خصوصیات میں آتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی بھیجے اللہ تعالیٰ نے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، رسول آئے ہیں، نبی آئے ہیں، سب کی تعظیم اور ان کو ان کا احترام اور ان کو برحق ماننا یہ ہم پر فرض ہے، لازمی ہے۔ لیکن ہم آخری امتی ہیں، یعنی ہم آخری امتی، ہم آخری لوگ ہیں، اس وجہ سے ہم پر آخری نبی کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا فرض ہے۔ احترام سب کا کرنا ہے، احترام سب کا کرنا ہے، لیکن جس کی پیروی کرنی ہے، جس کی باتوں کو ماننا ہے، جو نبی جو دین لے کر آیا ہے وہ کس کی ماننی ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ احترام سب کا، جو ماننا جس کو ہے، جس کی پیروی کرنی ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے اس بات پر مکمل یقین ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے صادق اور امین ہیں۔ کہ ایمان لانے کے لیے اس بات پر مکمل یقین ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں، کیونکہ صرف مسلمان ہی نہیں مانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں تھے اعلان نبوت سے پہلے تو آپ نے یہ بات بارہا مرتبہ سنی ہوگی کہ جو مشرکین تھے، جو کفار تھے، جو گناہوں کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، جو زمانے جاہلیت میں جو ایک دوسرے کا بالکل اس کا خیال مالوں کا، ان کی جانوں کا نقصان کرتے تھے، ان کے دشمن تھے ایک دوسرے کے، لیکن پھر بھی اس وقت میں جن کو جو ان سب میں صادق اور امین تھا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے وہ واحد شخص ہیں جو 63 سال کی عمر پائی تو زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے، اور امانتیں یہی وجہ ہے کہ جب آپ کے وہ جانی دشمن ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں آپ اس علاقے مکے کو چھوڑ کے مدینہ کی طرف چلے جائیں، تو اگلے دن جو ان کے پاس امانتیں تھیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کر کے واپس کے، حضرت علی تو ان لوگوں کو امانتیں دے کر تم واپس مدینہ کی طرف میرے ساتھ میری طرف لوٹ کر آ جانا۔ دیکھیے یہ ان لوگوں کی امانتیں تھیں جو آپ کے جانے دشمن تھے، اسی وجہ سے آپ کو قرآن مجید میں بھی صادق اور امین کا، اور آپ کے القابات ہیں آپ صادق اور آمین، اور یہ ہمارا یقین ہے اور یہ بلیو ہے، اور اگر ہمارا یہ بلیو نہیں ہوتا ہم تو مسلمان نہیں ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں۔ اگلی بات ہے کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اور فعل حکم خدا بندی ہے، اس بات پر بھی یقین رکھنا، اس بات پر بھی ایمان لانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اور ہر کام، جو آپ کام کا بات کرتے ہیں اور جو آپ کام کرتے ہیں یہ خود سے نہیں کرتے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، حکم خدا بندی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ خود سے کوئی بات نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی کام ہے، جو بھی فعل ہے اور جو بھی کوئی بات ہے، قول ہے، وہ حکم خدا بندی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، وہ خود سے کوئی بات نہیں کرتے۔ یہ 4-5 باتیں آج ہم نے بات پڑھی ہیں کہ خصوصیات انبیاء میں تعظیم سب کی کرنی ہے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، لیکن ہم آخری امتی ہیں اور ہم نے جس کی اطاعت اور پیروی کرنی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے۔ اور ایمان لانے کا مطلب یہ ہے، اطاعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہمارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اور ہر کام اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ یہ پہلے ہم نے خصوصیات انبیاء علیہ السلام کیا کیا ہے یہ ہم نے پڑھ لی ہے۔ نیکسٹ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اب جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آ گئے، اپنا نبی مان لیا، اب اطاعت کس طرح کرنی ہے اس پر قرآن مجید اور حدیث
کہ ہم یہاں پر کچھ باتیں پڑھیں گے. اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بک کو دیکھیے. عقیدہ رسالت کا تقاضا ہے کہ نبی کی مکمل اطاعت اور پیروی کی جائے. نبی کی مکمل پیروی اور اطاعت کی جائے. نبی دین کے بارے میں جو کچھ کہتا ہے ایک مومن کا فرض ہے کہ بغیر کسی ہیل و حجت، بغیر کسی ہیل و حجت یعنی کہ کسی بہانے کے، یعنی کہ بہانہ تلاش کرے یہ اس طرح ہے تو اس طرح کیوں نہیں ہونا چاہیے، اچھا یہ اس طرح تھا تو وہ اس طرح ہونا چاہیے، نہیں، بلکہ نبی جو کچھ بھی کہتا ہے دین کے بارے میں، جو کچھ بھی کہتا ہے، اس کو ایک مومن کے اوپر فرض ہے کہ وہ بغیر کسی ہیل و حجت کو اس کی تعمیل کرے. اس پر قرآن مجید میں اللہ نے کیا کہا وہ سنیے. اما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہم جس رسول کو بھی بھیجا اس لیے بھیجا کہ اذن خدا بندی کے مطابق. اس نے خدا بندی کہا جاتا ہے کہ حکم خدا بندی، اجازت خدا بندی، اللہ تعالیٰ کے اس اجازت حکم کی وجہ سے اس کے مطابق اس کی اطاعت کی جائے. یعنی دیکھیں نا قرآن میں جو متعدد مرتبہ کہا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اگر اللہ کی اطاعت کس میں ہے؟ رسول کی اطاعت میں ہے. وہ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا. اور جو رسول تمہیں دے دیں اس کو لے لو، یعنی جو تعلیمات رسول تمہیں دیں ان کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرو، اور جن سے وہ منع کرتے ہیں وہ تم چھوڑ دو. تو یہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تھرڈ ہے کہ محب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی محبت رسول. ہمیں محبت کتنی ہونی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دیکھیے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ایمان یا اطاعت معتبر ہے. اللہ کے نزدیک کون سا ایمان قابل قبول ہے ایک مومن کا؟ کون سا مومن کا ایمان اللہ تعالیٰ کا قابل قبول ہے، معتبر ہے؟ وہ دیکھیے. جس کی بنیاد محبت رسول پر ہو اور تمام محبتوں پر وہ غالب ہو. یعنی جس شخص کی جو محبت کی بنیاد ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو. یہ تمام محبتوں پر اگر یہ غالب ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس بندے کا ایمان مجھے معتبر ہے، اس بندے کی اطاعت جو ہے مجھے معتبر ہے، اس بندے کی جو ایمان ہے وہ مجھے معتبر ہے. اس پر قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان اور مال جو تم نے کمایا اور تجارت جس کے گر جانے کا تمہیں اندیشہ ہے اور مکانات جو تمہیں پسند ہیں، تم کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اپنا اللہ فیصلہ صادر فرما دے. یہ کیا کہا اس آیت میں؟ اللہ یہ بات ارشاد فرما رہا ہے. اس کو میں آپ کو سلیس بات سمجھاتا ہوں کہ آپ کی تمام جائیدادیں، آپ کے رشتہ دار، آپ کے عزیز و قریب، ماں باپ، یہ تمام چیزیں جتنے بھی آپ میں ہیں، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزیز ہیں تو یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، یہ آپ کا ایمان نہیں ہے، گویا کہ آپ ایمان والے نہیں ہیں. اس پر ایک حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اپنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمایا، خود یہ حدیث ہے کہ ایک بک کو دیکھیے، کسی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنے باپ، بیٹے اور دوسرے تمام عزیز و قریب سے زیادہ عزیز نہ رکھے. کہ کیا بات کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ مجھے اپنے باپ، اپنے بیٹے اور دوسرے تمام عزیز و قریب سے زیادہ عزیز نہ رکھے، یعنی مجھے ان سب سے زیادہ محبت نہ کر لے. اگر ان سے زیادہ محبت کرتا ہے تو دن وہ مجھ سے زیادہ وہ ایمان والا ہے، وہ میرا امتی ہے، وہ مومن ہے، وہ ایمان والا ہے. اگر وہ مجھ سے زیادہ محبت نہیں کرتا، اپنے آل اولاد سے، عزیز و قریب سے، اپنے مال سے محبت کرتا ہے تو وہ ایمان والا نہیں ہے.
لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہ کہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا کوئی شخص جب تک کہ اپنے باپ سے، اپنی والدین سے، اپنے اولاد سے، حتیٰ کہ تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھے محبوب نہ بنا لے، اس وقت تک کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ محبت رسول کا تقاضا ہے، عقیدہ رسول کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں سے بڑھ کر آپ سے محبت ہو، اور محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں ہو؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، کیوں؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی کہہ دو کہ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ، میری اطاعت کرو اللہ تم سے محبت کر لے گا، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، انہیں کہہ دو کہ اللہ پہلے تیری اطاعت، تیری پیروی، تیری محبت کریں گے۔ یعنی اللہ کی اطاعت کس میں ہے؟ محبت رسول اور اطاعت رسول میں ہے۔ اب اس کا چوتھا تقاضا کیا ہے؟ عقیدہ رسالت کا چوتھا تقاضا ہے عقیدہ ختم نبوت۔ ختم نبوت یہ بھی ہمارا ایک تقاضا ہے۔ یہ کون سا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت میں نے آپ کو اس کے جو فرسٹ لیکچر ہوا تھا اس کو میں نے آپ کو ایک سوال بھی لکھوا دیا تھا، بڑا امپورٹنٹ یہ ہمارا عقیدہ ہے، تو اس کو آپ نے دوبارہ یہاں پڑھیں گے، قرآن اور حدیث میں اس کے جو قرآن مجید کی بھی آیت کا بھی حوالہ لیں گے، اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ارشاد ہے وہ بھی ہم یہاں پر پڑھیں گے۔ ختم نبوت عقیدہ رسالت کا تقاضا ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ جب آپ نے عقیدہ رسالت پر بلیو کیا تو آپ کے بنیادی تقاضا ہے، یہ لازمی ہے آپ پر کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول مانیں۔ اس لیے قیامت تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت انسان کے لیے قابل تقلید ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے ہیں وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے کہ لوگ اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس کے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہمارے نبی، ان کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا، یہ آخری نبی خاتم النبیین ہیں۔ اب اس کے اوپر قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 اس میں اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے کہ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، یعنی وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کو کا جو ان پر ختم ہوتا ہے، جو سلسلہ نبوت و رسالت ہے وہ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ آپ تمام لوگوں کے لیے ایک ہادی بن کر آئے ہیں، رہنما بن کر آئے ہیں، اور آپ تمام لوگوں کے لیے ہدایت لے کر آئے ہیں۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت والی ہے، اس میں تمام باتیں تعلیمات ہیں، تمام باتیں شامل ہیں۔ اس وجہ سے اس کے لیے اب ہمیں نئی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے، نئی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم سیدھا راستے پر تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہی ہم پڑھیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان نصیب ہو جائے گی۔ اب اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ارشاد فرمایا، کیا میں آخری نبی ہوں یا نہیں ہوں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ارشاد فرمایا؟ قرآن مجید نے تو آپ نے پڑھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ انا خاتم النبیین لا نبی ولا نبی بعدی ولا رسول بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی میں آخری نبی ہوں۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نہ ہی کوئی نبی آئے گا نہ ہی کوئی رسول آئے گا۔ اب اس کا یہ جو تمام تقاضے ہم نے پڑھے ہیں، اس پر ہمیں عمل کس طرح کرنا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم عقیدہ رسالت کے تمام پہلو اور تقاضوں کو سمجھیں اور اس بات پر ایمان رکھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پیغام اتارا گیا ہے وہ نہ صرف جامع اور مکمل ہے، یعنی ایک بڑا تعلیم ہے اور مکمل ہے، بلکہ ہر زمانے اور ہر قوم کی رہنمائی کے لیے کافی ہے، ہر زمانے ہر قوم کی رہنمائی کے لیے کافی ہے، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کافی ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل کریں، یعنی اب جو ہدایت جو ہے اور رہنمائی جو ہے وہ ہمارے لیے مکمل ہو چکی ہے،
اب قیامت تک کے لیے ہمیں کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم ہدایت چاہتے ہیں، اللہ کی معرفت چاہتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی، ان سے محبت کرنی ہوگی، ان کی تعلیمات کو پڑھنا ہوگا، یعنی قرآن و حدیث کو ہم نے پڑھنا ہوگا، دین ہمیں تمام دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب ہو جائے گی۔ تو ڈیئر فرینڈس، یہ تو لیکچر تھا عقیدہ رسالہ کے تقاضے تفصیل سے بیان کریں۔ اس کے یہ سوال ایک بنتا ہے، تو اس کے میں نشانات لگا کر آپ کو میں اس کے اسائنمنٹ کے طور پر بھی اس کو بھیج دوں گا۔ تو یہ آپ کے اس طرح جو سوالات ہیں تینوں کمپلیٹ ہو چکے ہیں، آپ نے ان کو یاد بھی کرنا ہے، اور اس کی جو سوال ہے یہ بھی اس کو لکھ لینا ہے۔ تو اسی طرح اب آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔